اللہ بھائی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیدائش کے اعتبار سے دنیا کے سارے انسان رحمان کے بندے ہیں کہ سب کا خالق، سب کا مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم رحمان کے حقیقی بندوں کے چند اوصاف بیان کریں گے جو شعوری طور پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الفرقان کی آخری چند آیات میں رحمان کے بندوں کے چند اہم اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان اوصاف میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی یا مومنین کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرم چال سے مراد ہے سکون اور وقار کے ساتھ شریفانہ چال چلنا، نہ کہ مریل چال جس میں ضعیفی اور کمزوری جھلکتی ہو۔ گویا رحمان کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں گھمنڈ نہیں ہوتا، ان میں فخر نہیں ہوتا۔ اور گھمنڈ کس بات پر؟ کیا اسے یاد نہیں کہ وہ شرمگاہ کے راستے سے 2 بار نکلا؟ کبھی پانی کا ایک حقیر قطرہ تھا، 9 مہینہ بعد نہایت تنگ جگہ سے نکلا، پھر ایک دن بے جان لاش بن جائے گا، اور ہر وقت اپنے ساتھ گندگی اٹھائے رکھتا ہے۔ آخر اسے گھمنڈ کس بات پر ہے؟ سنن میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ہتھیلی پر تھوکا، پھر اس تھوک میں سے اپنی شہادت کی انگلی میں لیا اور اس سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اَنَّا تُعْجِزُنِي ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه بنو آدم، تم مجھے کیسے عاجز کر سکتے ہو جبکہ میں نے تجھے اسی جیسی چیز سے پیدا کیا، میں نے تجھے اسی جیسی چیز سے پیدا کیا۔ جی ہاں، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رحمان کے بندوں میں انکساری ہوتی ہے، غرور نہیں ہوتا۔ رحمان کے بندوں کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ ان کی بول میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جاہلوں اور نادانوں سے الجھتے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، یہ انسانی شخصیت کے کمال کی پہچان ہے کہ وہ نادانوں سے الجھتے نہیں۔ ایسے نادان جو شریف آدمیوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، گستاخی کرتے ہوئے جہالت پر اتر آتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کرنے لگتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان سے الجھتے نہیں، اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، بلکہ خوبصورتی سے سلام کہہ کر وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی سے پیچھا چھوڑانا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا بابا سلام، کیونکہ آپ الجھیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن بڑھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جواب جاہلاں باشد خاموشی، نادانوں کی باتوں کا جواب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ اے نبی نرمی اور درگزر کا معاملہ کیجئے، معروف کی تلقین کیجئے، اور جاہلوں اور نادانوں سے مت الجھیے۔ یہ نہایت اعلیٰ وصف ہے جسے زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے۔
رحمان کے بندوں کا تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ راتوں میں جاگ کر قیام کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کی راتیں ان لوگوں کی راتوں کے جیسے نہیں ہوتی جو غفلت کے شکار ہوتے ہیں، جو پوری رات پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، جن کی راتیں شراب و کباب، ناچ گانوں، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے بیہودہ مناظر دیکھنے میں گزرتی ہیں، بلکہ اللہ کے بندے شب زندہ دار ہوتے ہیں، وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، جبکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہیں جبکہ لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شب بیداری کا عادی ہوگا اس کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں میں کوتاہی کرے، بلکہ یہ تو ایک مسلمان کی پہچان اور علامت ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ گویا رحمان کے بندے صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، شب بیداری بھی کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رحمان کے بندوں کا چوتھا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ عبادت اور ریاضت کے باوجود بے خوف نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، ہمارا انجام اچھا ہوگا، نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کی سزا کو دور کر دے، اس کا عذاب تو تباہی لانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کو اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور نہیں ہوتا، وہ آہ سحرگاہی کا اہتمام کرنے کے باوجود، شب بیداری کرنے کے باوجود، قیام کرنے کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اکارت نہ کر دیے جائیں، کہیں ان کی نیکیاں رد نہ کر دی جائیں، وہ ان کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں بیان فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یعنی جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں اور پھر ان کا دل کانپتا رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم۔ نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحمان کے بندوں کا پانچواں وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔
میانہ روی اور اعتدال پسندی زندگی کے ہر مرحلے میں مطلوب ہے، لیکن خاص کر خرچ کرنے میں ایک انسان کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، نہ تو فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخیلی پر اتر آئے۔ آج مسلم سماج میں فضول خرچی کے مظاہر ہر جگہ دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں، خاص کر شادی بیاہ ہو، فضول رسم و رواج ہو اور دیگر تقریبات ہوں، ان میں پانی کے جیسے پیسے بہائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے رحمان کے بندوں کے 5 اوصاف بیان کیے، اس لیے تاکہ انہیں ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دے سکیں۔ تو آئیے ان 5 اوصاف کو اپنی زندگی میں برتنے کا عہد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم عاجزی اختیار کریں اور تکبر، گھمنڈ اور فخر سے بچیں، کیونکہ رحمان کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر نادانوں کو بائی بائی کہیں، ان سے تکرار کر کے اپنی انرجی کو برباد نہ کریں، کیونکہ رحمان کے حقیقی بندے نادانوں سے الجھتے نہیں بلکہ خوبصورتی سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ شب بیداری اور قیام اللیل کی عادت ڈالیں، کیونکہ رحمان کے حقیقی بندے راتوں میں جاگ کر قیام کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ وہ صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ قیام کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پر جہنم سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اس سے بچنے کی تیاری کرتے رہیں۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، کیا پتہ کہ ہماری موت بہت قریب ہو اور اسی غفلت میں ہماری روح قبض کر لی جائے، اس لیے جہنم سے بچنے کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ رحمان کے حقیقی بندے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ 5ویں نمبر پر اپنی زندگی میں اعتدال لائیں اور رسم و رواج کی فضول خرچیوں سے خود کو پاک رکھیں، کیونکہ رحمان کے حقیقی بندے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ انہی 5 اوصاف پر عبداللہ بھائی آج گفتگو کو ہم لگام دیتے ہیں۔ اگلے ہفتہ مزید اوصاف بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ ہم رحمان کے نیک بندوں کے چند اوصاف بیان کر رہے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں کیا ہے، اور ہم نے 5 اوصاف کا تذکرہ کیا تھا۔ آئیے ان اوصاف پر ایک ہم طائرانہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا وصف یہ بیان کیا تھا کہ رحمان کے بندوں میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ رحمان کے جو حقیقی بندے ہوتے ہیں ان سے نادان جب جہالت پر اتر آئیں تو ان سے الجھتے نہیں، اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے بلکہ خوبصورتی سے سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے راتوں میں جاگ کر قیام کرتے ہیں، وہ صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور شب بیداری کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور 5واں وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے
اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اب آئیے باقی اوصاف کو جانتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ان اوصاف کو ہم اور آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں برت کر اپنی زندگی کو گل گلزار بنائیں گے، خوشگوار بنائیں گے۔ سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کا چھٹا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے: شرک، قتل ناحق اور زنا کا ارتکاب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مثبت اوصاف کا پہلے تذکرہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے منفی اوصاف کا ذکر شروع کیا ہے جو رحمان کے بندوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کے لیے رکوع اور سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا جاننے والا مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے بندے کے کوئی بھی گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا، یعنی بندے کی شرک کے ہوتے ہوئے معافی نہیں ہو سکتی، اور اس کا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ شرک کی وجہ سے سارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا، ان کے مقام اور مرتبہ کو ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان 18 انبیاء کرام نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کے اعمال اکارت ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ گویا شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم شرک کی خطرناکی کو سمجھیں اور ہر طرح سے شرک سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھیں۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اسلام انسانیت کی بقا چاہتا ہے، اور اسلام کی نظر میں ایک معصوم انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ٹھہرتا ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ قرآن کے الفاظ میں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک معصوم انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل ساری دنیا کی تباہی سے بڑھ کر ہے۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی معصوم کی جان لیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی کا قاتل ہے اور مقتول کے اولیاء قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں قتل کرنا قصاص کے طور پر عدل کا تقاضا ہے، اور یہی اسلام کا عادلانہ فیصلہ بھی ہے تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ اسلامی سزاؤں کی وجہ سے جرائم کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل رکھنے والو
تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے زنا، کہ اللہ کے نیک بندے زنا سے بچتے ہیں، ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، اور زنا کے اثرات بڑے گندے ہوتے ہیں، نسب کا اختلاط ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، عورت کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نہ صرف یہ کہ زنا سے روکتا ہے، بلکہ زنا تک پہنچانے والے سارے کاموں کو بھی حرام ٹھہراتا ہے۔ صحیح۔ اس کے باوجود اگر کسی نے یہ کام کیا، یعنی شرک کیا، قتل ناحق کا ارتکاب کیا یا زنا کیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ بات نوٹ کیجئے، اللہ جس کے ساتھ ہم اور آپ معاملہ کرتے ہیں بڑا کریم ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے شرک کیا، اگر کسی نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے زنا کیا یا کوئی بھی جرم کیا، بڑا سے بڑا جرم کیا، پھر سچی توبہ کر کے نیک عمل کرنے لگ گیا، اور سچی توبہ کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی کا حق دبایا تھا تو اس حق کو واپس کر دے، تو اگر اس نے سچی توبہ کر لی، نیک عمل کرنے لگ گیا، تو اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ نہ صرف یہ کہ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پہاڑ جیسے گناہ کیے تھے، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ان گناہوں کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک بندہ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت بالکل درست ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمان کے بندوں کا 7واں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے کفر و شرک کے اڈوں، گانے بجانے کی جگہوں کے بالکل قریب نہیں جاتے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کسی باطل کام میں شریک ہونے کی نوبت آئے تو وہ شریک نہیں ہوتے، اور جب لغو چیز سے ان کا گزر ہو تو اس پر سے توجہ دیے بغیر شرافت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں الزور کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کفر و شرک کے اڈے، یا گانے بجانے کی جگہیں، یا مشرکین کے تہوار اور ان کے میلے ٹھیلے، یا شراب کی جگہیں، اور یہ سب معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ گویا کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کفر شرک کے اڈوں سے دور ہوتے ہیں، گانے بجانے کی جگہوں سے دور رہتے ہیں، مشرکین کے تہوار اور ان کے میلے ٹھیلوں سے دور رہتے ہیں، اور ایسی مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں جہاں شراب کا دور چل رہا ہو۔ ہاں، اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایسی بیہودہ محفلوں سے گزرنا پڑ گیا تو رحمان کے نیک بندے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دیوانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایسی بیہودہ چیزیں دیکھنے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ اسے پاس کیا جائے۔ رحمان کے بندوں کا
8واں وصف یہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو نصیحت پر دھیان دیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جنہیں ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے۔ گویا رحمان کے بندے نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت کا اثر لیتے ہیں، اور جن کاموں سے ان کو روکا جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور جن کاموں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے انہیں بجا لاتے ہیں۔ جبکہ فساق و فجار قرآن کا اثر قبول نہیں کرتے، وہ اپنی بدعمالیوں سے نہیں رکتے اور سرکشی اور جہالت سے گریز نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کا 9واں اور آخری وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو اللہم آمین۔ پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ گویا آمین۔ رحمان کے بندے تارک الدنیا نہیں ہوتے، راہبوں کی سی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، وہ صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ہمیں ایسا باکردار انسان بنا دے کہ بے چین روحوں کو ہماری صحبت سے قرار نصیب ہو۔ گویا رحمان کے بندوں کی ہمت بلند ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس بلند درجات کی دعا کرتے ہیں اور ہمت بلند رکھتے ہیں۔ جب رحمان کے بندوں میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ نے ان آیات کے اخیر میں بیان فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل جنت کے بالا خانوں میں پائیں گے، جہاں آداب و سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے، وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمان کے بندوں کے یہ 9 اوصاف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان کیا ہے۔ ہماری گزارش ہوگی اپنے سامعین سے کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ان اوصاف پہ غور کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہوئے تو ہمیں جنت کی پرکیف نعمتیں ملیں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر ان کا گزر ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے اہل و اولاد کی حفاظت فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ۔